اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 153 تلاوت کی ہے۔ یہودی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ہمیں معجزے دکھائیں، چشمے جاری کر دیں، باغ جاری کر دیں، آسمان پر چڑھ جائیں، سونے کا گھر بنا دیں، فرشتے اتر آئیں اور آپ کی تصدیق کر دیں، اللہ کی طرف سے سارا قرآن ایک دم نازل کر کے نیچے دکھا دیں ہماری آنکھوں کے سامنے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہم لوگوں کے نام اللہ کی طرف سے تحریر ہو کے آ جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ یہ تھا یہودیوں کا طریقہ کار۔ اس میں ایک سردار تھا کعب بن اشرف، وہ کچھ یہودیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، آپ قرآن پاک کو آسمان سے ایک دم اتار دیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام تختیاں اللہ کے ہاں سے تورات کی لائے تھے، ایک دم ساری آ گئی تھیں، تو آپ پورا قرآن ایک دم اتار دیں ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم دیکھیں تو ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ اس طرح کی باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اس آیت میں ذکر کیا ان کا۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ سارا معاملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس آیت میں، یسألک اہل الکتاب، یسألک آپ سے سوال کرتے ہیں، اہل الکتاب اہل کتاب، یہ اہل کتاب جو ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں، ان تنزل کہ آپ اتار دیں، علیہم اپنے اوپر، کتاباً ایک کتاب پوری کی پوری، من السماء آسمان سے۔ تو یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے آپ آسمان سے کتاب مکمل طور پر پوری کی پوری اتار دیں، لے آئیں، یعنی آسمان سے کتاب نازل ہو پوری کی پوری۔ فقد، پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سألو، انہوں نے سوال کیا، یہ سوال کر چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر کا مطلب ہے بڑا، اس سے بڑے سوال کر چکے ہیں۔ فقد سألو، پس یہ لوگ تو وہ ہیں جو سوال کر چکے ہیں موسیٰ اکبر، موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال، من ذالکا،
اس سے یعنی ذالک اس سے یعنی اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرماتے ہیں آگے، فقالو پس انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو، آرن اللہ ہمیں دکھا دیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً کھلم کھلا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ فقالو ارن اللہ جہرتاً ہمیں کھلم کھلا آنکھوں کے سامنے ہمیں اللہ کو دکھا دیں۔ فأخذتهم الصاعقۃ فأخذت پس ان کو پکڑا یا ان پر گری، صاعقہ بجلی، پس ان پر بجلی گری، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا ثم پھر اتخذوا مین پکڑ لیا، بنا لیا، اجلا بچھڑے کو، من بعدی اس کے بعد، ما جاءتہم البینات جب کہ ان کے پاس آ چکی تھیں بینات یعنی کھلی نشانیاں اللہ کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام معجزے بھی لے آئے، سب کچھ جو وہ چاہتے تھے وہ بھی، اس سے بھی زیادہ، تو معجزے بھی آ گئے، سب کچھ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ پھر بھی انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اس سے بھی درگزر کر دیا، انہیں یہ بھی معاف کر دیا، یہ بڑا گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ وَآتَيْنَا اور ہم نے عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو سلطانم مبینہ، سلطان غلبہ، مبینہ واضح طور پر، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا۔ پھر پڑھتے ہیں اس آیت کو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتہم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتہم البینات فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اہل کتاب جو ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے لکھی ہوئی یعنی تختیوں پر جیسے تورات تھی، یعنی اس طرح لکھی ہوئی کتاب آسمان سے آپ اتار لائیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے سوال کر چکے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے دکھا دو۔ ان کے اس ظلم گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے پکڑا، یعنی بجلی ان پر گری، پھر جب کہ ہدایت کی کھلی نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھیں، پھر بھی انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس سے بھی ہم نے درگزر کیا، انہیں معاف کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے صریح غلبہ عطا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ یہودی جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، جیسے وہ کعب بن اشرف یہودیوں کا گروہ لے کر، کچھ ساتھی لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آسمان سے کتاب اتار دیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام لے آئے تھے، ہم اس کتاب کو اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اس طرح کی حالت تھی ان کی، یعنی یہ ایسے مطالبہ تھا ان کا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لائے تھے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان سے کتاب ایک دم ہمارے سامنے لائیں، تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دیا کہ یہ یہودی
یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے سوال کر چکے ہیں۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں خود فرما دے کہ یہ کتاب جو تختیوں کی صورت میں ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام لے آئے ہیں، یہ کتاب تورات ہے اور اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ میں نے نازل کی ہے، تب ہم موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم آپ کا اعتبار کریں گے اور ہم ایمان لائیں گے۔ تو ان کا یہ مطالبہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے اور ان پر اعتماد کے خلاف تھا۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اتنے مہربان تھے، انہیں کوہ طور پر لے گئے، یعنی 70 آدمی جو بنی اسرائیل کے تھے، جن کا ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے میں سے معزز بندے جیسے تھے، وہ 70 بندے انہوں نے کہا یہ لے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر وہ کوہ طور کے دامن میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی تجلی جب ان پر بجلی کی شکل میں گری تو وہ برداشت نہ کر سکے، مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو ان کے زندہ ہونے کے لیے دعا کی، تاکہ کیونکہ جب وہ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام تو لوگ پوچھیں کہ ہمارے بندے کدھر گئے، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تاکہ ان کو ساتھ لے جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور ان لوگوں کو جو مر گئے تھے، 70 بنی اسرائیل کے بندے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں آئے تھے، تو وہ زندہ ہو گئے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کون، اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ آنکھیں اللہ کا یعنی احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ سب آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ باریک بین ہے اور خبردار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ تو دوبارہ جو پیدائش ہوگی نا، تو وہ کیونکہ وہ نئی پیدائش ہوگی، اور پھر جنت میں جو لوگ جائیں گے، پھر ان کی جو آنکھیں ہوں گی نا، وہ آنکھیں ہوں گی جو اللہ کا نظارہ جنت میں کر سکیں گی۔ دنیا میں ہماری یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ ان میں طاقت ہی نہیں ہے۔ تو وہ آئے اللہ تعالیٰ خود ہی جب دوبارہ ہمیں پیدا فرمائے گا تو پھر وہ آنکھیں بھی عطا کر دے گا، جو جنت میں جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یسألک اہل الکتابی، یہ اہل کتاب والے جو ہیں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم، کہ ان کے پاس آپ اتار کر لے آئیں، کتاباً، ایک کتاب مکمل، من السماء، آسمان سے، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بڑا سوال کر چکے ہیں، فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، کہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ ہمیں کھلم کھلا اللہ کو دکھا دیں، فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، پھر ان کی اس گناہ کی، اس ظلم کی وجہ سے ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے۔ یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو ان کا بتایا۔ اب دیکھیں اگلا کام، دیکھیں اگلا کام ان کا اللہ نے بتایا کہ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات۔ اب دیکھیں کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا ما جاءتهم البینات، یعنی کھلی نشانیوں کے آنے کے بعد، ثم اتخذتم العجل، ثم اتخذوا العجل، تو عجل کا مطلب ہے وہ بچڑا، گائے والا۔ تو وہ جو سامری تھا اس نے کیا کیا کہ ایک گائے کا جیسے بچہ ہوتا ہے اس طرح کی شکل میں ایک بچڑا بنا لیا، اور پھر اس میں جو ہے وہ کیونکہ سوراخ تھے اس میں ہوا بھی آتی تھی، تو جب ہوا چلتی تھی تو اس میں آوازیں آتی تھیں، تو اس طرح اس نے کہا دیکھو جی یہ تو آپ کا جو ہے نا، یہ تو آپ کا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بتایا نہیں، اصل خدا تو یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اصل میں وہ تو وہاں گئے ہوئے تھے کوہ طور پر،
تو وہ 30 دن کے لیے گئے، تو پھر وہ 40 دن لگ گئے، تو وہ وہاں پر تو وہ جو تھا، کیا ہوا کہ پیچھے جو ہے انہوں نے بچڑا بنا لیا، اور بچڑے کی اس نے دعوت دی سامری نے ان کو، تو انہوں نے قبول کر لیا، اور کچھ لوگ، سارے نہیں، بنی اسرائیل کے، اور ان میں سے اکثر جو تھے وہ انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، یعنی اس کی جو ہے عبادت کرنا شروع کر دی، جیسے سجدہ کرتے ہیں سب عبادت اسی طرح بھی جس طرح اللہ کی کرتے ہیں، وہ اس نے کہا سامری نے کہ یہ تمہارا معبود ہے، بس انہوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اتخذوا العجل، تو انہوں نے بنا لیا بچڑے کو اپنا معبود بنا لی، من بعد ما جاءتهم البینات، جب کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، کہ یہ دیکھیں نا کیسے لوگ تھے، کہ ان لوگوں کو، یعنی ان یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد کر لینا چاہیے تھا جب وہ ادھر اللہ کے ہاں کوہ طور پر گئے ہوئے تھے، تو ان پر یعنی ایمان لانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ سب جو ہے اللہ کی جو نشانیاں تھیں وہ موسیٰ علیہ السلام لے آئے تھے، انہوں نے اس کو دیکھا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو عصا تھا، ڈنڈا تھا، وہ اس کو سانپ بنتا ہوا پھر وہ فرعون کے پاس جو ہے وہ سارے سانپوں کو نکل گیا، اس طرح وہ بھی دیکھا تھا، ید بیضا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب ہاتھ کو اپنے بغل میں لگاتے تھے اور بغل سے نکالتے تھے تو وہ چمکتا تھا، وہ ید بیضا کا معجزہ بھی دیکھا انہوں نے۔ پھر فرعون جو تھا ان پر چیچڑ جو ہوتے ہیں اس طرح کا عذاب آیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ ٹلا۔ اسی طرح جوئیں پڑ گئیں لوگوں کو، بہت شدید قسم کی، فرعونیوں کو، تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی آیا، انہوں نے دعا کی، وہ عذاب ٹلا۔ اس طرح مینڈک کا عذاب آیا کہ مینڈک اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ وہ جب بھی کوئی چیز کھاتے تھے پہلے منہ میں وہ مینڈک جاتا تھا، پھر وہ چیز جاتی تھی، یعنی اتنا زیادہ ہو گئے تھے ہر چیز میں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ بھی ٹل گئے، وہ عذاب بھی ٹل گیا۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ خون کا عذاب آتا تھا، کہ جب یہ پانی پیتے تھے گلاس میں ڈالتے تھے پانی ہوتا تھا، لیکن جب منہ کے قریب جاتا تھا وہ خون بن جاتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ بھی عذاب ٹل گیا۔ انہوں نے ساری چیزیں دیکھیں، حتیٰ کہ جادوگر، جو میں نے عرض کیا کہ جادوگر جب وہ انہوں نے اپنے رسیاں ڈالیں اور وہ سانپ بن گئیں، تو موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا جو عصا تھا اس نے سارے ان سانپوں کو، چھوٹوں کو کھا لیا، تو وہ سارا کچھ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا، اور پھر فرعون کو غرق ہوتا ہوئے بھی۔ تو یہ سارے کچھ دیکھ کر پھر بھی دیکھیں کہ دریا کا پھٹنا، فرعون کا غرق ہونا، یہ سب چیزیں دیکھ چکے تھے، پھر بھی یہ لوگ جو تھے نا، پھر بھی اتنی ساری دیکھیں معجزے دیکھ کر اور موسیٰ علیہ السلام کی، پھر بھی ان پر اعتبار نہ کیا، اور پھر بھی کہتے تھے ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھا دیں، اور اس طرح یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پھر اس کے علاوہ بھی دیکھیں یہ سارا کچھ دیکھ کر پھر بھی وہ بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے اور 30-40 دن کے لیے غائب ہوئے وہ اللہ کے حضور، وہ کوہ طور پر، تو پیچھے جو ہے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے لوگ ہیں یہ دیکھیں، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، کہ ان کی کھلی نشانیاں ان کے پاس آ گئیں، تو پھر بھی انہوں نے بچڑے کو ہی اپنا خدا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بھی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی، التجا کی اللہ تعالیٰ سے، فعفونا عن ذالک، اس گناہ سے ہم نے انہیں درگزر کیا، ہم نے یہ گناہ بھی بچڑے والی عبادت والا ان کو معاف کر دیا۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا بچڑے کی پوجا والا، اس میں حکم کیا ہوا تھا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنہوں نے نہیں پوجا کی تھی ان کو کہو جنہوں نے پوجا کی تھی ان کو قتل کریں۔ تو صبح سے لے کر عصر کی نماز تک وہ قتل ہوتے رہے، تو 70 اسرائیلی قتل ہوئے، اور اس طرح سے جو ہے وہ جاری تھا معاملہ۔ موسیٰ علیہ السلام بدستور دعائیں مانگ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا قبول کی، پھر ان سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو بھی معاف کر دیا، وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ان پر وہ غلبہ دیا۔ اب دیکھیں کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے بچڑے کو، جیسے میں نے بتایا، پوجنا شروع کر دیا تھا۔ تو آپ غور تو کریں ان کے کہ یہ جو ہے ان پر اللہ نے بہت کرم کیا۔ جب یہ صحرائے میں تھے، اس میں ریتلے صحرا میں تھے، تو اس وقت بعد اوپر کتنی گرمی ہوتی تھی، تو اوپر سے اللہ تعالیٰ بادلوں کا سایہ ان پر کر دیتا تھا، تو وہاں پر کھانے کو کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو من سلوا دے دیا،
وہ مفت میں گرتے تھے، وہ کھاتے تھے، وہ بھی سب کچھ اللہ کی. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا تو وہ چٹان سے 12 چشمے پیدا ہو گئے. اور کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک وہ چشمہ جو ہے، ایک ہر قبیلے کا ہو گیا 12، اس میں چشمے پیدا ہوئے، ہر قبیلے نے ایک ایک لے لیا. تو مقصد ہے پانی بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا، کھانے کو من سلوا بھی دے دیا، کتنا اللہ نے کرم کیا. پھر بھی دیکھیں کہ یہ جب آپ دیکھیں گے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں جب من سلوا سے پیٹ بھر گیا، کہتے ہیں ہم اب بار بار ہم ایک ہی چیز نہیں کھاتے، پھر اللہ تعالیٰ نے بعد ہی دوسری چیزیں بھی عطا کیں. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ان کو عطا کیا، پھر بھی یہ لوگ احسان فراموش. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ احسان فراموش نہ بننا. آپ کو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، آپ کے اوپر بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں. انہوں نے جس طرح تعلیم دی ہے ان کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اور برے کا اعمال نہ کرو، نیک اعمال کرو، اچھے بنو، شریعت کے مطابق چلو، دین حق کے اوپر قائم و دائم رہو، اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنا لو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق بنائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے اور ہمیں شکر گزار بنائے. آمین.